پیارے پیارے سے بھائی خانوال سے تشریف لائے ہیں جنازے کے لیے. ذرا محبت دیکھیں, خلوص دیکھیں. یہ محبت کا اظہار, یہ وہ خلوص کا اظہار جو میری اس دھرتی میں موجود ہے. اور ہم میں ایک سلگتا ہوا انگارہ موجود ہے جسے ایمان کہتے ہیں. ایمانی سلگتا ہوا انگارہ جو دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بھی کافی ہوتا ہے. وہ میرے بچوں, خدا کا واسطہ, اس سلگتے ہوئے انگارے کو تھوڑے سی ہوا دینے کی ضرورت ہے, تھوڑی سی پھونک مارنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دھرتی کو بہترین سے بہترین کیا جا سکے. مفتی خالد محمود اظہر خانوال. مفتی صاحب خیریت تھی, کے پی کے کیسے ہیں آپ؟ جی ہم یہاں آتے رہتے ہیں. اچھا ہمارا روحانی مرکز ہے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک. اچھا. اور کل ہمارے جو اسلام ہمارے بھائی پیش کیا ہے, مولانا نے جو اسلام نافذ کیا ہے, ہم جنازے کے قرآن لیے میں آئے. نافذ کیا ہے. پیارے بھائی مجھے یہ بتائیں, مجھے علم نہیں ہے, میں کم علم ہوں. یہ جو دھرتی کے یہ جو حالات ہیں, جو دھرتی تباہ سبب ہے, اس کا جو سبق ہے وہ یہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں, ہماری مساجد محفوظ چاہے نہیں, وہ مسلمان ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مشرک ہو, اس کے علاوہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی پٹھان پنجابی ہو. کیا کریں ہم؟ غلطی نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, احترام سب کے لیے ہے, غلطی ان کی ہے جو ہم پر حکمران ہے. اگر محفوظ ہمارے حاکم ہیں, اصولی طور پر ہمارے حکمران نہیں, یہ عالمی حکمرانوں کے غلام ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے متحد ہے. تو عالمی قوتیں ہمارے اس وطن عزیز کو جو خالص اسلام کے نام پر ہمارے وجود میں آیا, وہ اس کا اسلامی تشخص ختم کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ دین سے دور ہوں. مثال کے طور پر وہ علاقہ جات جہاں کی تہذیب و ثقافت اسلام سے ملتی جلتی ہے اور جو چیزیں ان میں فطرتاً پائی جاتی ہیں وہ عین اسلام ہے, یہ وہ خطہ ہے. یہاں کے لوگ چلتے ہوئے نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھیں گے, کھانا کھائیں گے, ہاتھ دھوئیں گے, دسترخوان لگائیں گے, اکٹھے کھانا کھائیں گے, مہمان کا اکرام کریں گے, نمازیں کثرت سے پڑھیں گے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے نظر یہ آتا ہے کہ یہ خالص اسلامی خطہ ہے. تو اس خطے کو وہ اس کا تشخص ختم کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال کو خراب کرتے ہیں. محترم مجھے یہ بتائیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے میں اس طرح آپ پر حکمران نافذ کروں گا, مسلط کروں گا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میرے اور میرے بچوں کے بھی اعمال خراب ہیں, ہمارے اعمال ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اعمال کیا ٹھیک ہوں گے, کیا غلط ہوں گے؟ ہمارے پوری قوم کو تو روٹی, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, تو وہ قوم تو اس کے لیے پریشان ہے. یہ درست بات ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کا اس میں کہاں ہاتھ ہے؟ عوام ووٹ دیتی ہے کسی اور کو, منتخب کوئی اور ہوتا ہے. عوام کچھ کرنا چاہتی ہے, ہوتا کچھ اور ہے. تو بیچاری عوام کو تو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور جو عوام درست کرنا چاہتی ہے اس کو درست نہیں کیا جاتا. لہذا عوام مجرم نہیں ہے.